من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل ٹی وی نیٹ ورک پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساغر نامہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک عظیم مہمان شخصیت موجود ہے، ہم ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے، ان سے بات چیت کروائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پروگرام گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا میزبان اے آر ساغر۔ تو چلتے ہیں ہمارے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب تنویر پھول صاحب، جن کا تعلق نیو یارک امریکہ سے ہے، تو انہیں سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ بہت شکریہ حضور۔ بہت حضور جی سلامت رہیے۔ حضور تنویر پھول صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑا نام دیا ہے۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنویر پھول صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر ادیب ہیں۔ آپ کا بہت سارا کام جو ہے اس کے پر آپ کو ایوارڈوں سے نوازا گیا ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ جو ہیں آپ کی پبلش ہوئی ہیں اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بھی آپ کے کام پر آپ کو اعزاز سے نوازا ہے۔ تو آپ جو ہے نا صرف شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، محقق ہیں، مورخ ہیں، ناقد ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے جو ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی اگر میں کہوں تو تنویر پھول صاحب جو ہے میں اپنی دعوے میں حق بجانے دوں گا۔ آپ لوگ بھی سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں واقعی میں اپنے دعوے میں حق بجانے دوں۔ تو بات چیت کرتے ہیں تنویر پھول صاحب سے۔ حضور یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، والدین کا سلسلہ روزگار کیا تھا، پھر کہاں سے کہاں پہنچے اور کس طرح آپ کا یہ سفر ہے اور اب آج کل کہاں مقیم ہے، کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں۔ جی بہت شکریہ ساغر صاحب۔ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے، نام تو میرا تنویر الدین احمد صدیقی اور پھول عرفیت تھی جو تخلص میں تبدیل ہو گئی، اور قلمی نام تنویر پھول ہے۔ والد صاحب کا نام تھا محمد ضمیر الدین صدیقی، تو مرحوم ہے وہ۔ میری پیدائش 3 ستمبر 1948 کو مظفر پور میں ہوئی، انڈیا میں۔ اور 4 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کی اور 20 سال مظفر پور جو انڈیا کا ہے حضور، وہاں پیدا ہوئے آپ؟ جی مظفر پور انڈیا میں، بہار، مظفر پور بہار انڈیا، بہار پروونس ہے انڈیا میں۔ تو وہاں میں 3 ستمبر 1948 پیدا، مطلب پاکستان کے قیام کے بعد، مطلب پاکستان بنتے ہی ہم فوراً نہیں آئے، والد صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بعد میں آئے، یعنی جو میں 4 سال کا ہو گیا جب آئے۔ تو والدین کے ساتھ ہجرت کی جب لیاقت علی خان شہید ہو چکے تھے، تو ہم مطلب ان کی شہادت کے بعد آئے۔ گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی 1952، اور اب اس کے بعد تقریباً 18-20 سال پہلے امریکہ میں آ گئے، اور زیادہ تر میں کراچی میں ہی رہا والدین کے ہمراہ۔ 1 سال حیدرآباد میں بھی رہا اور 1 سال لاہور میں بھی رہا، لیکن زیادہ تر جو ہے وقت کراچی میں گزرا۔ تو وہاں میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول نمبر 1 وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر ڈی جے سائنس کالج، ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج، پھر اردو کالج جہاں بابا اردو کا مدار ہے ان کا قائم کیا ہوا ہے، اردو کا جاب یونیورسٹی بن گیا وہ۔ اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف کراچی سے ایم اے کیا میں نے 1973 میں تاریخ اسلام، اور پھر اسٹیٹ بینک جوائن کر لیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ تو وہاں میں اسسٹنٹ چیف مینیجر اور چیف مینیجر اس میں رہا، اور پڑھائی کا یہ تقریباً 6 سال کی عمر میں رسائل اور کتابیں والد صاحب لا کے دیتے تھے۔ والدہ نے کہا تھا، والدہ کی تحریک پر میں، والدہ نے کہا تھا والد صاحب سے کہ کتابیں لا کے دیا کریں پڑھنے کے لیے۔ ہاں، تو مطلب ان کی تحریک پہ تو والد صاحب مجھے 6 سال کا تھا تو رسائل کتابیں لا کے دیتے تھے، بچوں کے سارے نونحال پاکستان، کلیم، ساتھی، اس طرح۔ تو شروع میں نے نثر نگاری بھی کی، لیکن پھر شاعری کی طرف طبیعت مائل ہو گئی تو میں نے پھر شعری کا مجھے آسان لگا۔ پہلی شعری تخلیق میری اپریل 1957 میں شائع ہوئی،
ایک رسالہ نکلتا تھا نونہال پاکستان. ہم تو نونہال نہیں بلکہ ایک دوسرا رسالہ تھا، اس کا نام تھا نونہال پاکستان. اب لوگ اس کو بھول گئے ہیں. ہاں، اس نونہال پاکستان میں ہمارے وہ BBC والے جو رضا علی عابدی ہیں یہ بھی لکھتے تھے، اور ظاہر مجھ سے تو بڑے ہیں، 12-14 سال بڑے ہوں گے، تو یہ بھی وہیں ادارے میں شامل تھے اور پڑھتے بھی تھے. غالباً انٹر میں ہوں گے اس وقت. میں تو خیر چھوٹا تھا، 6-7 سال کا. تو یہ وہاں تھے. تو والد صاحب جو تھے، میں کچھ چیزیں لکھ کے دیتا تھا تو والد صاحب وہ جا کے پہنچاتے تھے وہاں. تو رضا علی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، اور دوسرے حامد کانپوری جو ایڈیٹر تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے اپنے آپ چائے بسکٹ ناشتہ واشتہ اور وہ چیزیں دے کے آتے تھے. تو وہ لوگ یہ ان سمجھے کہ تنویر پھول وہی ہیں. والد صاحب سے نام تو پوچھا نہیں انہوں نے، تو تنویر پھول ہی سمجھتے رہے. وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ جب میں نے میٹرک کیا تو میرے ایک دوست تھے انور شفیع، مزاحیہ شاعر، کراچی میں رہتے تھے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی کانپور کے تھے، اور حامد صاحب بھی تھے کانپور کے. تو انہوں نے کہا بھائی حامد کانپوری صاحب سے ذکر ہوا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ تنویر پھول جو ہیں، تنویر الدین احمد پھول تو بڑی عمر کے آدمی ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، وہ تو ہم سے کچھ چھوٹے ہی ہیں. تو پھر میں سمجھ گیا. میں نے کہا کہ بھائی والد صاحب جاتے تھے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہوگا نام. وہ میری چیزیں دیتے تھے، میں چلے آتے تو ان کو ہی سمجھتے رہے. تو کہنے اچھا یہ بات. اس طرح 1 شعری تخلیق اپریل 1957 میں شائع ہوئی. اور اچھا، اس زمانے میں مجھے یہ شوق تھا کہ میری جو کتابیں بچوں کے لا کے دیتے تھے وہ تو میں دیکھتا ہی تھا، لیکن اور کتابوں کو بھی میں ہاتھ لگاتا تھا. شوق ہو گیا نا پڑھنے کا جو. تو کچھ دادا کے زمانے کی کتابیں تھیں جو والد صاحب نے اپنے لے آئے تھے انڈیا سے. وہ ایک بہت بڑا باکس تھا ٹن کا، اس کے اندر بھر کے لے آئے تھے انڈیا سے. زیادہ انہوں پانی کی جہاز سے آئے تھے. تو اس پرانے رسالے تھے، خواجہ حسن نظامی اور ملا واحدی، علامہ راشد الخیری، یہ سب کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اس میں. تو میں وہ چھڑ کرتا تھا نکال کے، چاہے سمجھ میں نہیں ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. اور والد صاحب رسالے بھی لاتے تھے اپنے اور والدہ کے لیے. رسالے لاتے تھے. اس زمانے میں کراچی سے رسالہ نکلتا تھا، رومان کراچی. ہاں، سعید امرت اور غنی دہلوی نکالتے تھے. شمع بھی لاتے تھے، شمع دہلی، شمع لاہور، شمع کراچی، رومان کراچی. ڈائریکٹر لاہور، اس میں سعادت حسن منٹو بھی لکھتے تھے. 1955 کی بات بتا رہا ہوں میں، 55. تو وہ جب رومان لاتے تھے میں اسے الٹ پڑھ کے دیکھتا تھا. تو خیر وہ لوگ منع تو کرتے نہیں تھا، انہیں کیا پتہ. تو اس میں مجھے یاد ہے ابھی تک، اس میں ایک نظم نظر آئی مجھے رومان میں. ظاہر غزلیں نظمیں ہوتی تھیں، بڑوں کا رسالہ تھا وہ. تو ایک نظم نظر آئی، اس میں ایک محترمہ کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ وہ ساڑی پہن کے کھڑی ہوئی ادھر میک اپ کر کے، اور وہیں پر کسی کی نظم چھپی ہوئی تھی. وہ شاعر کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کوئی شاعر تھے اور نظم. تو بند، اس میں کئی بند تھے، بندوں کے اس میں تھی. تو ہر بند کے بعد جو ایک شعر تھا مجھے یاد ہے کہ وہ ہاں، تمہیں دل لگانے کی عادت نہیں ہے، مجھے پیار کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہر بند کے بعد یہ شعر تھا، جیسے ہے نا 4 مصرے پھر ایک. تو یہ شعر مجھے یاد رہ گیا. تو میں نے دماغ لڑایا، غور کیا اس پہ. میں نے کہا یہ کھڑی ہوئی ساڑی پہنے محترمہ، اور یہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں دل لگانے کی عادت نہیں ہے، مجھے پیار کرنے کی فرصت نہیں. تو میں گیا والد صاحب کے پاس، والد صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ والد صاحب بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، ان کا بیٹا وہ پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پیار کرو، اماں مجھے پیار کیجیے. تو وہ غصے میں کہہ رہی ہیں کہ تمہیں دل لگانے کی عادت نہیں ہے، مجھے پیار کرنے کی فرصت نہیں. والد صاحب نے غور سے دیکھا، مسکرائے، چپ رہے، بولے کچھ بھی. اب مجھے اب یاد آتا تھا، ہنسی آتی. میں کہا یار میں نے کیا تماشا کیا تھا. وہ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو کر رسالہ تھا، وہ تو کچھ اور ہی بات تھی کہ تمہیں دل لگانے کی عادت نہیں ہے، مجھے پیار کرنے کی فرصت نہیں. میں نے کہا وہ پیار کرنے کو ماں سے کہہ رہا ہوگا، تو ماں ناراض ہو رہی کہ تو دل نہیں لگاتا پڑھنے. یہ لطیفہ ہو گیا اس کے. تو یہ اپریل 1957 میں میری پہلی شعری تخلیق شائع ہوئی نونہال میں. اس کے بارے میں لکھتا رہا. تو رضا علی عابدی صاحب سے یہ بات ہوئی تھی میری، تو انہیں یاد ہے سب. وہ بچوں کے ناول بھی لکھتے تھے اور کرتے، انہوں نے بتایا سب. نونہال پاکستان. رضا علی عابدی صاحب کو ہم اپنے بچپن میں BBC ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اور بڑے ذوق شوق سے ان کا خبر نامہ ہمارے گاؤں میں بس BBC ٹی وی ریڈیو ہی چلتا تھا.
تو یہ رضا علی عابدی صاحب تھے، اور ایک ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ بڑا سدھو بھائی. اچھا اچھا، ان کے علاوہ اور بھی ایک تھی خاتون بھی ان کے ساتھ تھی، بھی بڑا زبردست ان کا پروگرام ہوتا تھا، خبرنامہ ہوتا تھا BBC میں. تو ماشاءاللہ یہ رضا علی عابدی جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کراچی سے تھے. آپ کراچی میں تھے، کراچی میں آئے تو تھے انڈیا سے آئے تھے میرے خیال میں، شاید روہا سے یا کہیں سے ادھر تعلق ہے ان کا. اچھا ہاں یو پی سے ہی ہے تعلق ان کا، یو پی ہے، وہاں سے ہی آئے تھے اور آ کر کے پھر یہ کراچی میں بس گئے. لیکن میں جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں اس وقت BBC میں نہیں گئے تھے. اس وقت میں تقریباً 6 سال کا تھا، یہ 18-19 سال کے ہوں گے، ٹین ایجر تھے یہ. تو یہ انٹر میں پڑھتے تھے کہیں اسلامیہ کالج میں یا پتہ نہیں کس کالج میں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں ان سے ملا نہیں تھا. والد صاحب نے بتایا تھا رضا علی عابدی، اور پھر یہ ادارت میں بھی شامل ہو گئے تھے کبھی کبھی، ان کا نام نونہال میں آتا تھا تو وہاں پڑھتا. اس کے بعد انہوں نے نونہال پبلیکیشن نام تھا اس کا، اور انہوں نے بچوں کے ناول کا سلسلہ بھی شروع کیا. وہ لوگ کانپور کے تھے، حامد کانپوری اور واجد کانپوری، واجد یار حامد یار دونوں بھائی تھے. تو یہ دونوں نونہال پبلیکیشن قائم کیا ہوا تھا، نونہال پاکستان، اور بہت سے ٹارزن فنکار بہت سے سارے نکالتے تھے بچوں کے. یہ سمجھیں 54 کی بات، میں 54 سے پڑھنا شروع کیا تھا میں رسالے. تو اس زمانے میں جیسے پھر رضا علی صاحب نے بتایا نا کہ اس زمانے میں 54 سے اور 58 تک رہے. 58 کے بعد یہ میں خیال میں اس وقت انٹر کر رہے تھے، پھر گریجویشن وغیرہ کر کے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کے پھر BBC جوائن کر لیا. تو انہوں نے بتایا بعد میں گیا وہاں، پھر BBC جوائن کر لیا. پھر یہ کبھی کبھار آتے تھے پاکستان میں بھی تو پہچان گئے. میں نے بتایا ان کو، ان کے ناولوں کے نام بھی بتائے. اب تو سب ناول جو لکھے تھے انہوں نے، میں نے کہا بھائی آپ کا پہلا ناول جو چھپا تھا نونہال پبلیکیشن سے اس کا نام تھا سرخ آنکھیں، بچوں کا ناول تھا سرخ آنکھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا بچوں کا چور، اور اس کے بعد ایک اور آیا تھا روحوں کا جنگل. تو ان کے ناول میں بس یہ تھا کہ 2 کیریکٹر ہوتے تھے ہمیشہ، جیسے عمران سیریز وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، یا اس میں کہ عمران ہے اور اس کا ساتھ اور کوئی ہے، یا فریدی، کیپٹن حمید. سیریز آئی تھی سسپینس والوں نے، بہت ساری سیریز نکالی تھی. ہاں تو بہت ساری سیریز میں مجھے بھی آپ کی طرح کتابیں پڑھنے کا بچپن سے ہی شوق رہا ہے، تو بہت ساری پڑھی ہیں. حضور آپ نے سب سے پہلے جو ادبی سفر شروع کیا، آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے تو میں نثر کی کوشش کی، لیکن پہلی جو شعری تخلیق جو چھپی پہلی اپریل 1957 میں، وہ ایک نظم تھی پہلی کی شکل میں، پہلی کی شکل. ہاں تو پہلی بار چھپی تو ظاہر اپریل 57 میں. تو میں تقریباً 9 سال کا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا نام چھپ گیا. اچھا میں اس زمانے میں نام بھی میں پورا لکھا کرتا تھا کہ تنویر الدین احمد صدیقی پھول، بہت بڑا ہو گیا تو پھر میں نے صدیقی ہٹا دیا تھا، تنویر الدین احمد پھول، تو اس نام سے چھپتا تھا میں. اور کہیں کہیں جب لوگ پورا نام پوچھتے تھے، ایک نکلتا تھا بچوں کا اخبار، 63 کی بات ہے، اس کے ایڈیٹر تھے کامل قریشی، دہلی کے تھے وہ. تو انہوں نے بھی انٹرویو مجھے کہا تھا کہ آپ انٹرویو دیں، انٹرویو چھاپا اخبار میں. تو میں نے ان کو پورا نام بتا دیا کہ بھائی میرا نام تنویر الدین احمد صدیقی ہے اور پھول نانی نے عرفیت رکھی تھی، تو میں نے اسی کو تخلص بنا لیا، میں استعمال کر رہا ہوں. ظاہر 57 سے چھپ رہا تھا، 6 سال میں تھے مجھے. تو آپ کا جو یہ عرفیت پھول کی ہے، یہ نانی اماں کی طرف سے محبت نامہ ہے؟ ہاں نانی چونکہ میں گھر میں سب سے بڑا نواسا تھا اور پہلا. اس سے پہلے ہماری سب سے چھوٹی خالہ جو تھیں 3.5-4 سال کی، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس وجہ سے ظاہر ان کو بہت غم تھا نانی کو، چھوٹی بیٹی تھی نا، دل براشتہ تھیں. جب میری پیدائش ہوئی تقریباً ان کے 2 سال انتقال کے بعد، 2-3 سال کے بعد، تو ظاہر میری پھر زیادہ ہو بھگت ہوئی. ایک تو میں پہلا نواسا تھا بڑا، اور پھر ظاہر ان کا غم ذرا ہلکا ہوا. تو نانی سے میں بہت اٹیچ تھا، تو والدہ سے زیادہ نانی مجھے گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی. تو زیادہ تر انہیں کو اپنا بیٹا ہی بنایا ہوا تھا انہوں نے. کیا بات ہے. ہاں تو جب تک ہم ہاں تو ماشاءاللہ حضور آپ کی اب تک کتنی تخلیقات سامنے آ چکی ہیں؟ تخلیقات ماشاءاللہ 12 آ چکی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو گلشن سخن، یہ جنوری 1970 میں شائع ہوئی. ہاں تو اس میں نظمیں بھی تھیں، اس میں 2 رباعیات بھی تھیں. ظاہر ہے جو کچھ بھی تھا میں نے جمع کر دیا تھا اس میں. تو 2 رباعیات میں بتاتا ہوں 1970 میں کہ ہاں، دریا کی ہر ایک موج صدا ہے پرجوش، کم ظرف کا عالم یہی ہے بے ہوش، تو میری خاموشی کی حقیقت تو سمجھ،
رہتا ہے سمندر بھی تو یوں ہی خاموش. ارے تو اس زمانے میں کیا نے بات ہے، کیا ہاں بات. یہ 2 رباعیاں بھی گئی تھیں. اور دوسری تھی تو مانگ سدا صحبت بدخو سے پناہ، ساتھی جو برا ہو تو وہ کرتا ہے تباہ، اور شیطان سے بھلائی کی توقع ہے تجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مخصوص وزن جو ہے رباعی کا دارہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ میں لوگ کہتے ہیں، تو میں نے اسے بھی کہہ دیا. اور ایک یہ تو دو رباعیات بھی تھیں، اور حمد نعت اور مختلف موضوعات پر نظمیں گلشن سخن. تو یہ جنوری 1970 میں شائع ہوئی. اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے خوشبو بھینی بھینی، یہ اکتوبر 1983 میں شائع ہوئی، اور دوبارہ شائع ہوئی جولائی 2009 میں. 2 ایڈیشن شائع ہوئے اس کے. اور پھر تنویر ہرا، مجھے شوق ہوا، پھر وہ ایک رسالہ نکلتا تھا بچوں کا، ماہنامہ غنچہ کراچی. اچھا. ہاں کراچی سے. تو اس کے ایڈیٹر تھے خان رشید طرزی، جو لکھنؤ کے مشہور ناول نگار تھے خان محبوب طرزی، ان کے بیٹے تھے. تو وہ بھی آ گئے تھے یہاں. تو انہوں نے، اور اسٹیٹ بینک کے بعد میں جوائن بھی کر لیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے پھر مجھے اپنے ساتھ رکھا اور مجھے ادارت میں شامل کر لیا کہ بھئی آپ دکھاتے تھے، نظمیں وغیرہ ٹھیک کراتے تھے، شاعری. تو اس رسالے میں بہت سے لوگ لکھتے تھے. یہ آج کل کے جو آج کل ہنگامہ ان کا ہے نا، کیا نام ہے ان کا، جو خلیل الرحمان قمر، سنی رہے ہوں گے، یہ بھی لکھتے تھے اس میں. ظاہر ہے بچے ہی ہوں گے. خلیل الرحمان قمر لکھتے تھے اس میں. اور جناب ماہر القادری لکھتے تھے، مولانا ماہر القادری، یکتائم روحوی. اور وہ لکھتے تھے علامہ درد کاکوروی، جو ہمارے محسن بھائی کے نانا ہیں وہ. ہاں تو میں نے کہا بھائی ان سے تو میں ملا ہوا، تو آتے تھے نظمیں لکھتے تھے. اور بلکہ ان کی نظم کا ایک شعر مجھے یاد ہے ابھی تک، کہ میں ہی ایڈٹ کرتا تھا نا، سب سلیکٹ کرتا تھا سب کی. تو نظم ان کی ایک نظم تھی تتلی. تو وہ پوری نظم یاد نہیں رہی، لیکن آخر کا شعر ہے کہ اس میں مقطع بھی ہے ان کا، کہ ننھا بچہ توڑ ڈالے گا تیرے پر کھیل میں، درد کی سن اور جا اپنی خلائی ریل میں. تو اپنا تخلیقی درد استعمال کیا تھا تو مجھے وہ یاد رہ گیا. تو میں محسن صاحب کو سناتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کے نانا کی کلام ہے. اور وہ آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. تو بیچارے بچے، کتاب بھی شاید ان کی تھی میرے پاس، احادیث کا مجموعہ کوئی دی تھی انہوں نے، بڑے خوش ہوتے تھے. تو اسی زمانے میں نے پھر یہ 67-68 کی بات ہے، تو مجھے شوق ہوا کہ میں نے قرآن پاک کا منظوم ترجمہ کروں. اونچا میں تو میں تھا ہی، اور پھر میں نے اسی میں چھاپنا شروع کیا، اسی میں سلسلہ. تو تقریباً 12 سال تک اونچا میں وہ سلسلہ چھپتا رہا، یہ منظوم ترجمے کا. سب سے پہلے ارکان اسلام پہ نظمیں لکھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ. تو یہ تنویر ہیرا اس کی جو ہے تعارفی جلد، یہ مارچ 1994 میں بعد میں شائع کی، جمع کر کے ہم نے. ہاں. اور پھر اس کے بعد انوار ہیرا، اس میں حمد و نعت منقبت، یہ جولائی 1997 میں شائع ہوئی. بلکہ یہ یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ دکھاتا ہوں. یہ ہے انوار ہیرا، یہ 304 صفحات کی کتاب آ رہی ہے نا ذرا. ہاں یہ ہم گئے تھے وہاں عمرے کے لیے. یہ تصویر ہماری اتاری ہوئی ہے، یہ غار ہیرا اور تصویر. تو یہ انوار ہیرا جو ہے یہ جولائی 1997 میں. اس کے بعد رشک باغ رم، یہ قومی نغمے، یہ 1 مہینے کے بعد اگست 1997 میں شائع ہوئی، جبکہ پاکستان کی آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی تھی. اگست 1997 میں 50 سال ہو گئے تھے نا. تو یہ پاکستان کی گولڈن جبلی کے موقع پہ رشک باغ رم. تو یہ پھر اس کی 500 کتابیں انہوں نے لی تھیں اپنے، وہ کیا نام تھا ان کا، آزاد بن حیدر، نام شاید سنا ہو. بڑے آزاد بن لیڈر بھی تھے اور تعلیمی اس پہ کام کرتے، کشمیر کے تھے، لیکن وہ اپنے اردو کے بڑے حامی تھے. وہ کراچی میں رہے، اور ان کا مطالبہ کراچی صوبہ تحریک کا بھی تھا. حالانکہ وہ مطلب مائگریٹڈ نہیں تھے، وہ تھے کشمیر کے رہنے والے، لیکن ان کو پتہ نہیں، وہ چلا تھا کہ کراچی کو الگ ہی رکھو، کیپٹل جب نہیں تھا نا. خیر ان کی بات مانی نہیں گئی. آزاد بن حیدر مسلم لیگ کے تھے. تو انہوں نے یہ رشک باغ رم کی 500 کاپیاں خریدیں، اور پھر یہ جتنے بھی ان کے اسکول تھے نا، وہاں سب کے لائبریری میں بھجوائی انہوں نے. بہت سارے اسکول تھے رشک باغ رم. تو قومی نغمے تھے، اگست 1997. اس کے بعد جناب تنویر ہیرا جلد اول، یہ سورۃ البقرہ کی منظوم تفہیم ہے، پورے سورہ بقرہ کی.
ढाई पारे पे है, जनवरी 1999 में. اس کے بعد دھواں دھواں چہرے، اس میں غزلیات، منظومات، قطعات تاریخ، یہ اپریل 1999 میں شائع ہوئی. اس میں ہاں یہ بھی زخیم ہے، یہ اپنے دیکھیے یہ بھی شاید رکھی ہوئی ہے، یہ دھواں دھواں چہرے. صحیح صحیح. یہ اپریل 1999 میں. اس کے بعد زبور سخن جنوری 2002 میں، یہ مجموعہ حمد ہے، یہ زبور سخن، گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مجموعہ حمد یہ 2002 میں یہ شائع ہوئی. اور اس میں نظموں، یہ حمدوں کی تعداد 66 رکھی گئی. یعنی اللہ کے اعداد جو ہیں 66 ہیں نا ابجد کے حساب سے. اللہ الف کا 1، ارے واہ، لام کے 30، پھر دوسرے لام کے 30 اور اے کے 5. تو اللہ کا عدد جو ابجد کے حساب سے 66 ہے. اس میں حمدوں کی تعداد 66 ہے. اس کے علاوہ اور ماہیے اور رباعی یات اور دوہے وہے وہ سب تو الگ ہیں، لیکن حمدیں اس میں 66 ہیں. اور اس کے بعد مجموعہ حمد کے بعد پھر قندیل ہرا، یہ نعت کا مجموعہ ہے، یہ دسمبر 2003 میں شائع ہوا. اور اس میں بھی نعتوں کی تعداد جو ہے 92 رکھی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کے لحاظ سے. تو 92 نعتیں ہیں. ان کے علاوہ پھر ماہیے اور اس والا کے قندیل ہرا. اور اس سے پہلے جو انوار ہرا چھپی تھی تو اس میں تو حمد، نعت، منقبت، سلام سب کا مجموعہ تھا. وہ 300 صفحات سے زیادہ ہیں اس کے. یہ قندیل ہرا چھپی. اس کے بعد پھر 10ویں نمبر پر یہ چڑیا تتلی پھول، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ایوارڈ یافتہ، یہ اکتوبر 2004 میں شائع ہوئی. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بھی مجھے 3 سال لگاتار پرائز ملا. 3 سال سرٹیفکیٹ. اور یہ تو مطلب اس زمانے میں 10,000 ملتا تھا وہ، اور سند دیتے تھے. یہ ایک میں چڑیا تتلی پھول ہے اور 2 اور کتابوں پر بھی 3 سال لگاتار دیا انہوں نے. اور اس کے بعد 11ویں نمبر پر ہے نغمات پاکستان. پہلے تو رشک باغ ارم آئی تھی، قومی نغمے کی گولڈن جوبلی پر. یہ نغمات پاکستان یہ دوسری کتاب ہے جس میں قومی نغمے ہیں. اور اس میں بہت سارے وہ نغمات بھی شامل ہیں جو ریڈیو سے نشر ہوتے رہے، ریڈیو پاکستان سے. یعنی کہ سمجھیے کہ 1967 سے لے کے اور 1970 تک، 67 4 سال تک بہت سارے نغمے نشر ہوئے میرے وہاں ریڈیو پاکستان. مطلب یہ ڈھاکہ ڈاؤن فال سے پہلے. اس کے بعد پھر میں نے ریڈیو میں نہیں کیا، اس وقت آتا تھا. تو اس میں جو بہت سے مصرے میں نے بعد میں بدلے. جیسے ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، یہ راوی ہمارا وہ پدما ہماری. تو ظاہر ہے جب ڈھاکہ نکل گیا ڈھاکہ تو میں نے کہا پدما کا ذکر تو بیکار ہے، میں نے بدل دیا اس کو. جب دوبارہ چھپائی نا کتاب تو میں نے مصرع چینج کیا. تو میں نے کہا نام راوی ہمارا وہ پدما ہماری. تو یہ سارے یہ سب جو نغمے تھے ریڈیو والے بھی شامل ہیں اس میں. یہ اگست 2005 میں شائع. اسی پہ صدارتی ایوارڈ بھی ملا مجھے، صدارتی ایوارڈ دیا گیا نغمات پاکستان. اور 12ویں نمبر پر پھر یہ کتاب ہے ارحم الراحمین. یہ حمدیہ سانٹ کا اولین مجموعہ، حمدیہ سانٹ کا اولین مجموعہ جو ہے نا، یہ کہاں گیا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ حمدیہ سونٹ کا، ویسے سونٹ لکھا لیکن حمدیہ سونٹ کا مجموعہ کسی نے شائع نہیں کیا. تو اس پہ یہ جمیل جالبی شاعر نے بھی لکھا ہے. اس میں فلیپ جمیل صاحب اور تاجدار عادل صاحب جو پی ٹی وی کے، انہوں نے لکھا کہ ہاں یہ پہلا مجموعہ ہے حمدیہ سونٹ کا. یہ ہاں اس میں 66 حمدیہ سونٹ ہیں. خالی سونٹ تو یہ نا 14 مصرے کی نظم ہوتی ہے، انگریزی صنف صرفانہ یہ. تو یہ 12 کتابیں ہو گئیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر اور تفصیلات لوگوں کو دیکھنا ہو تو وہ گوگل سرچ میں تنویر پھول ٹائپ کریں، لیکن اسپیلنگ ان کو رکھنی ہے TANWIR تنویر اور PHOOL، کیونکہ والد صاحب نے یہ اسپیلنگ لکھ دی تھی نا، جو والد صاحب نے لکھ دی اسکول میں تو وہی چل رہی TANWIR. وہ سے کہتے ہیں بھائی WIR کیوں لکھا، آپ WER لکھتے یا VER لکھتے. میں نے کہا جو والد صاحب نے لکھ دیا. اس لیے کہ ان کا نام بھی ضمیر الدین تھا نا، تو اپنا بھی وہ ZAMIR سے لکھتے تھے، ضمیر الدین. کوئی ضامر پڑھ لے ڈبل ہی نہیں لکھتے تھے وہ، تو میرا بھی لکھا. ماشاءاللہ حضور
ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ماشاءاللہ. میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ سامعین یہی وہ لوگ ہیں حقیقی اردو ادب کا سرمایہ جنہوں نے ہماری قومی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور انہی جیسے عظیم شعراء, ادباء, مصنفین, دانشوروں کے جو محنت ہے, یہ ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری اردو زبان آج دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے. تو کیوں نہ اب وقت بھی ہے, جیسا کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا, موسم بھی ہے, وقت بھی ہے, اور تو آج اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پھول صاحب سے کچھ ان کا کلام سن لیں. کیوں حضور؟ جی جی ضرور. کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے کلام میں سے کچھ عطا فرمائیے ہمیں. ضرور. تو آپ کیا سنیں گے پہلے یہ بتائیے, ہم سنیں گے نہ جو سنیں؟ آپ کو اچھا لگے سنا دیجیے, ہم سنیں گے انشاءاللہ. میرے سامعین آپ کی تمام جو ہے چیزوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کا چاہے بچوں کے حوالے سے لکھا گیا کلام ہے, آپ کا جو حمدیہ نعتیہ کلام ہے, آپ کا جو غزلیہ کلام ہے, ماشاءاللہ سارے کا سارا کمال ہے, بہت عمدہ, بہت زبردست ہے. تو جو آپ کو اچھا لگے وہ سنا دیجیے. ابتدا ہم سے کرتے ہیں. جو ہے یہ تنویر ہیرا میں جو سب سے پہلے میں نے کیا تھا, شروع میں تو ترتیب سے ہی کیا تھا, لیکن بعد میں نے پھر ترتیب چھوڑ دی. سورہ فاتحہ کا پہلے کیا تھا منظوم مفہوم, اور شروع میں یہ کیا, پھر یہ ہوا کہ جہاں سے موڈ ہوا میں نے کر لیا. میں نے کہا قرآن پاک نازل بھی اسی طرح ہوا, کبھی کہیں سے کہیں, بعد میں ترتیب دیا گیا, تو جہاں سے موڈ ہوگا وہ اسے نکال کے میں ترجمہ, کبھی سورہ یاسین, کبھی سورہ فتح, کبھی کوئی سورہ, کبھی 30ویں پارے کی. تو میں نے یہ سورہ فاتحہ کا جو کیا وہ آپ کو سناتا ہوں. اس کا میں نے عنوان بھی رکھا تھا اللہ کی حمد اور دعائے ہدایت. اس کو باقاعدہ ڈاؤن میں تبصرہ بھی آیا تھا, انہوں نے کہا کہ سب کا انہوں نے چیپٹر کا نام بھی رکھا ہے, اور یہ مفید بات ہے کہ اس میں کیا ہے. تو یہ اس کا سورہ فاتحہ کا جو ہے منظوم مفہوم. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے, جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. میں اب پستی سے رفت کی طرف پرواز کرتا ہوں, خدا کے نام سے اس نظم کا آغاز کرتا ہوں. جسے ذیشان کہتے ہیں, جسے رحمان کہتے ہیں, جہاں بھر میں جسے سب منبع احسان کہتے ہیں. رحیم و مہرباں ہے وہ, ہے سب پر لطف عام اس کا, اسے اللہ کہتے ہیں, سکون جاں ہے نام اس کا. اسی کو ہم زیبا ہے جو رب ہے سارے عالم کا, ہر ایک ذی روح کا, بے جان کا, اور عرش اعظم کا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ, ہے خالق انس کا جن کا, جو بے حد رحم والا ہے, جو مالک حشر کے دن کا. ہیں بندے ہم تیرے مولا, پرستش تیری کرتے ہیں, مدد کی آرزو تجھ سے ہے, دم تیرا ہی بھرتے ہیں. ہمیں توفیق دے مولا تو سیدھی راہ پہ چلنے کی, وہ ان لوگوں کا ہو رستہ کہ جن کا تھا عمل نیکی. جنہیں تو نے عطا کی دین و دنیا کی سبھی نعمت, لحد میں جو ہیں آسودہ. جنہیں تو نے عطا کی دین و دنیا کی ہر ایک نعمت, لحد میں جو ہیں آسودہ, میسر ہے جنہیں راحت. اور ہمیں ہرگز نہ اے مولا چلانا ان کے رستے پر, ہوا نازل غضب جن پر ہوئے گمراہ جو یکسر. اور دعا سن لے ہماری اور اسے مقبول تو کر لے, اے تو ہی ہادی و رہبر, بچا لے ہر ضلالت سے. تو یہ پہلا ترجمہ یہ میں نے کیا تھا. اور چلیے اس کے بعد ایک ہم کے بعد نعت سنا دیتا ہوں. اچھا, پہلی ہم جو میں نے کہی تھی وہ چھپی ہے جون 1963 میں. شاعری تو 57 میں شروع کر دی تھی. ہاں, پہلی ہم جون 1963 میں, اور پہلی نعت جولائی 1963 میں, ایک مہینے سے آگے پیچھے. پہلے ہم تو نعت تو 1963 کی بات ہے, اور ویسے تو شاعری 1957 سے چھپ رہی تھی. تو یہ جو ہے, چلیے ایک نعت نکل آئی ہے. یہ نعت غیر منقوطہ ہے, یہ سنا دیتا ہوں. چلیے بغیر نقطے کی نعت ہے.
تو سبحان اللہ لوگو صدر العلا آئے رسول دو سرا آئے. سبحان اللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو استقبال کے لیے نعت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ لوگو صدر العلا آئے رسول دو سرا آئے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ہر ایک دکھ کی دوا ہے دلوں کا مدعا ہے. اور کلام اللہ آداب کلام اللہ لائے وہ کہ وہ سوئے ہرا ہے. اس میں مطلب ادھر آئے ہر ایک سائل کہ وہ رود عطا ہے. ادھر آئے ہر ایک سبحان سائل اللہ کہ وہ رود عطا ہے. صدائے المدد آئی صدائے المدد آئی مدد کا آسرا ہے. نقطہ نہیں لانا کوئی. محمد اور احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد کی میرے دل سے صدا ہے. اور آخری شعر اس میں نے مقطع استعمال نہیں کیا کیونکہ پھول میں نقطہ آتا ہے اس لیے میں نے پھول استعمال نہیں کیا. تو گئے درگاہ احمد ہم کلی دل کی کھلا ہے. بجائے پھول کے میں نے کلی استعمال کر کیا کے بات ہے میں نے کہا پھول میں تو نقطہ آ جائے گا تو پھر وہ شرط جو ہے کہ بغیر نقطے کی وہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے سبحان اللہ وہ کر لیا اس سبحان اللہ سبحان اللہ جی بہت شکریہ. جناب چلیے غزل اس میں سے نکل آئی. یہ غزل جو ہے یہ 15 جنوری 1979 کو یہ شائع بھی جنگ اخبار عطا فرمائے کراچی کا جو ہے یہ نکل آئی ہے میں سنا. عطا فرمائے تو غنچہ خنداں ہے اوس گریاں ہے غنچہ خنداں ہے اوس گریاں ہے کوئی رنجیدہ کوئی شاداں ہے. ارے واہ ارے واہ آداب غنچہ خنداں ہے اوس گریاں ہے کوئی رنجیدہ کوئی شاداں ہے. اور گردش چرخ نے دکھائے دن گردش چرخ نے دکھائے دن آدمی آدمی سے نالا ہے. ارے آدمی واہ ارے آدمی واہ سے کیا نالا بات ہے. ہے کیا بات ہے بے شک بے شک تو آج کل ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے آدمی ہم نے بے شک پہلے جب کم تھے تو محبت سے رہتے تھے. اور راز ہستی سے جو ہے ناواقف راز ہستی سے جو ہے ناواقف کیوں وہ انسان اتنا نازا ہے ارے کیوں وہ واہ انسان ارے واہ اتنا نازا ہے. اپنے ہستی کا پتہ نہیں کسی کو کہاں سے آیا کہاں جائے گا. ظاہر ہے یہ تو وہی الہی سے پتہ چلتا ہے لیکن اب خود سے تو سائنس سے نہیں پتہ یاد کر سکتی کہ یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے اور یہ کہاں سے آیا کس طرح ہے. اس کا کوئی سبب ان کو نہیں معلوم. اچھا شدت غم نے کر دیا خاموش دل میں طوفان درد پنہا ہے. شدت غم نے کر دیا خاموش آداب دل میں طوفان درد پنہا ہے. اور یہ سیاست پر حالانکہ 1979 میں چھپی تھی. یہ حالات تو خیر یہ ہمیشہ ہی رہتے تھے. زندگی نظر ہے سیاست کی خون انسان کا کتنا ارزاں ہے. یہ تو ہوتا ہے لیاقت علی خان شہید اور بھی یہ تو سب چلتا ہی ہے سیاست. کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم لیکن یہ ہوتا ہی ہے. بے شک تو زندگی نظر ہے سیاست کی خون انسان کا کتنا ارزاں ہے. اور اب تو ہوتا نہیں ہے یہ محسوس کوئی گلشن ہے یا بیاباں ہے. بے خودی ارے واہ ارے واہ آداب اب تو ہوتا نہیں ہے یہ محسوس کوئی گلشن ہے یا بیاباں ہے. اور آدمی ہر طرف ہے یہاں موجود آدمی ہر طرف ہے یہاں موجود مجھ کو لیکن تلاش انسان ہے. کیا بات ہے آدمی ہر طرف ہے یہاں موجود مجھ کو لیکن تلاش انسان ہے. اور چڑھتے سورج یہ سر مختصر ہے. چڑھتے سورج کے سب پجاری ہیں چڑھتے سورج کے سب پجاری ہیں ہاں یہی تو مزاج دوراں ہے. چڑھتے سورج کے سب پجاری ہیں ہاں یہی تو مزاج دوراں ہے. اور مقطع ہے محو حیرت ہیں طاہران چمن محو حیرت ہیں طاہران چمن پھول گلشن میں پھر غزل خاں ہے پھول گلشن میں پھر غزل خاں ہے. یہ 15 جنوری 1979 کو 1979 میں یہ جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی. ادھر تو میں نے ایک سنا دی اس کتاب میں سے. اور تو حمد نعت ہو گئی غزل ہو گئی. بچوں کے حوالے سے کچھ ہاں بچوں کے حوالے سے جی بچوں کے حوالے سے قومیز میں بھی ہے. اور یہ
ایک چلیے نظم ایک نکل آئی ہے گھوڑا. چلیے یہ سنا دے بچوں کے عطا لیے, فرمائیے. دلچسپی اس میں بچوں کو سبق ہے. اڑا جا رہا ہے وہ میدان میں گھوڑا, نہ چابک کی حاجت نہ پڑتا ہے کوڑا. جو مالک سے ہے اپنے رشتے کو جوڑا, نہ چھوڑے گا ساتھ اس کا اور ہے نہ چھوڑا. اور چلا جا رہا ہے وفادار گھوڑا. بند کی شکل میں کیا بات, 5 مصرے کے بند. اچھا. نہیں گرچہ معلوم منزل کہاں ہے, مگر دیکھو پھر بھی رواں ہے دواں ہے. اطاعت بھی طرز عمل سے عیاں ہے, مڑا اس طرف جس طرف اس کو موڑا. چلا جا رہا ہے وفادار گھوڑا. دوسرا بند. ارے واہ, آداب. اور تیسرا اس کے بعد گج بند اگلا. وہ مرد مجاہد جو بیٹھا ہے اس پر, بڑا شیر دل اور بہت ہے دلاور. دکھائے گا سب کو شجاعت کے جوہر, کہ ہے اس کی غیرت نے اس کو جھنجھوڑا. چلا جا رہا ہے وفادار گھوڑا. ارے اور واہ, آخری بند ہے, آخری بند جو ہے مقطع کے ساتھ ہے. لازم کے مانو ہر ایک حکم رب کا. بچوں کو ہے لازم کے مانو ہر ایک حکم رب کا, کہ بے شک وہی پھول مالک ہے سب کا. کہ بے شک وہی پھول مالک ہے سب کا. ہو گھوڑے سے کمتر یہ دعویٰ ادب کا, ہو گھوڑے سے کمتر یہ دعویٰ ادب کا. کہ ہے تم نے مالک کے فرما کو چھوڑا. چلا جا رہا ہے وفادار گھوڑا. مطلب گھوڑا اور انسان کا موازنہ کیا ہے کہ گھوڑا تو مالک کا وفادار ہے, تم وفادار نہیں ہو, اللہ کا حکام پورے نہیں مانتے. تو بچوں کو یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بولو سلامت رہیے. بچوں کو یہ حضور, تعلیم. جی ہمارے سامعین سننا چاہیں گے کہ مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا جو ہے سوچ بچار ہے, کیا آگے اور کتنی کتابیں آپ کی آئیں گی پبلش ہوں گی؟ ہاں ماشاء اللہ, میٹر تو بہت زیادہ ہے. اصل میں جو کتابیں ہیں ساری ہم نے وہاں پاکستان میں چھپائیں 12, اور یہاں آنے کے بعد تو پھر یہاں کی مصروفیات تو آپ کو پتہ ہی ہے, پھر یہاں وہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ میٹر تو بہت ہے, اب کوشش کر رہا ہوں کوئی ذریعہ ہو تو یہاں سے پھر کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ اپنا پھر نکال کر کے غزلوں کے وچار. ایک سوال جو جس کو آپ چپتا ہوا سوال بھی کہہ سکتے ہیں, پاکستان سے امریکہ کی جانب ایسے کون سے مسائل یا ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا؟ نہیں, پاکستان سے آنے کا تو ہمارا دل نہیں چاہتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو بڑی بیٹی کی شادی اتفاق سے رشتہ آ گیا یہاں سے. حالانکہ یہ لوگ جاننے والے نہیں تھے, بالکل ہی اچانک آ گئے اور آ کر کے ایک دم ضد کر لی انہوں نے کہ بھائی ہمیں تو رشتہ چاہیے. ان کو پسند آ گئی بچی, تو پھر اس کے لیے پر ہم بہت ٹال رہے تھے کہ بھائی ایسے کیسے کرتے ہیں, ہم نے ان کو جانتے ہیں نہ کچھ, کو دھوکہ بھی ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے. لیکن وہ اتنا اصرار کیا انہوں نے, وہ اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں, اب سامنے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کو پسند نہیں ہے, صحیح نہیں لگ رہا ہے یہ. اور لڑکا تو بیٹھا ہے سامنے. میں نے کہا بھائی ایسی بات تو نہیں ہے. وہ کہنے کے بس ہو گیا, آپ نے کہہ دیا نا. ہاں, اس کی خالہ اور سب حیدرآباد میں رہتی تھی خالہ, تو وہ سب بھی ساتھ آئی تھی. وہ زبردستی انہوں نے رشتہ کرا کے اور انہوں نے 6 دن کے ذریعے نکاح پڑھوا لیا. کرنا کہ آپ نکاح نامہ ہمیں چاہیے, کہ امریکہ جا کر کے ظاہر امیگریشن کے وہ کریں گے, اس میں 8-10 مہینے تو لگ جاتے ہیں. تو وہ جلدی میں, اور وہ نکاح بھی ایسا جلدی میں ہوا کہ رمضان شروع ہونے والا تھا, تو ہال بھی نہیں مل رہے تھے. 6 دن رہ گئے تھے روزے شروع ہونے میں, تو 6 دن کے اندر ہال بھی بڑی مشکل سے ملا. اور ہم نے کہا بھی گھر میں پڑھا دیں, نکاح کیا کریں, سب ظاہر ہے رمضان سے 6 دن پہلے ہال کہاں ملتے ہیں, رمضان میں تو ایسی شادیاں نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک ہال مل گیا, تو ہم نے وہاں پہ نکاح کر کے بھیج دیا. اس کے بعد جب بیٹی کی شادی کر دی, پھر اس کے دوسری کا بھی رشتہ آ گیا. اچھا, اس زمانے میں پھر میں نے یہ تھا, ایک بات بتاؤں کہ میں نے تو ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی نا اسٹیٹ بینک سے, ہینڈ شیک وہ تھا. تو مجھے پھر خیال وہ چھوٹے بھائی کا پروگرام تھا حج کا, تو میں نے بھی حج کا فارم بھر دیا جانے کے لیے. تو ہماری اہلیہ تو کہنے لیں گے بھائی یہ بھی بیٹیاں پڑھی ہوئی ہیں, بیٹا تو چھوٹا ہے, بیٹیاں ابھی شادی کرنی ہے, اور آپ جو ہے حج میں مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور آپ نے جاب چھوڑ دی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نے بھر دیا ہے, اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا. اور بھائی دیکھیں میں نے ادھر وہ حج کے لیے بھرا, اور بلکہ وہ اسپانسرشپ کا تھا نا, میں نے زیادہ کر کے بڑے اماؤنٹ, تاکہ وہ قرآن اندازی کا سلسلہ ادھر ہے کہ نہ آئے گا یا نہیں آئے گا, پکا ہے کہ بھائی تو اس میں تو جانا ہی جانا ہے. تو میں نے اور بھائی نے دونوں بھر دیا تھا. اچھا, ابھی وہ ہم حج پہ جانے سے پہلے ہی 2 بیٹیوں کا رشتہ ہو گیا.
دونوں کا. واہ، یعنی یہ اس کا بڑی والی کا نکاح ہو گیا, اس کے بعد دوسری کا جو ہے دوسری کی بھی بلکہ نکاح بھی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. یعنی سمجھیں کہ ماشاء 2 مارچ کو اس کا ولیمہ ہوا, اور نہیں 2 مارچ کو میری روانگی تھی حج کے لیے, اور ہمارے داماد صاحب وہ 4 مارچ کو ولیمہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی بہن کی بھی واہ، شادی تھی, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی بہن کی شادی ہو اور ان کا ولیمہ ساتھ ہو. میں نے کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا انکل آپ تو پھر چلے جائیں گے. میں نے کوئی بات نہیں, میں چلا جاؤں گا. میں نے ظاہر میری فلائٹ ہے تو میں 2 دن پہلے ہی چلا گیا. میں نے کہا ولیمہ تم لوگ کر لینا, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. ظاہر میں فلائٹ نہیں کر سکتا حج کی, تو میں 2 مارچ کو حج پہ روانہ ہو گیا, اور ان کا ولیمہ دوسری بیٹی کا 4 مارچ کو ہوا. یہ پہلی والے کا تو خیر امریکہ کا تھا, یہ خیر بعد میں 1 اکتوبر میں پھر وہ وہاں سے جب وہ ان کا اسلام آباد گیا اور ویزا مل گیا تو پھر یہ 10 مہینے کے بعد گئی. تو اس طرح تو میں نے وہی کہا, میں نے وائف سے کہا کہ دیکھو میں نے ارادہ کیا تھا, تو حج کی نیت کرتے ہی نمبر آیا اور 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی. ماشاء اللہ ہوں. ماشاء اللہ. تو حضور آپ نے اسٹیٹ بینک میں بہت عرصہ گزارا, کتنا عرصہ وہاں گزارا؟ اسٹیٹ بینک میں اور نے اسٹیٹ 28 بینک کے سال. بارے میں ہاں بتانا, کچھ بتائیے ہمیں ہاں، کہ آپ کو وہاں کیا اچھا لگا, کیا برا تھا, اسٹیٹ اس بینک بارے میں میں کچھ. 28 سال گزارے ہم نے. اور ماشاء شروع میں تو جب میں اسٹیٹ بینک میں تھا تو بہت ہی مطلب باعزت ادارہ سمجھا جاتا تھا, اور یہ کبھی بھی اپنے امپلائیز کو چیٹ نہیں کرتے تھے. سب چیز فیئر تھا, جیسے اور ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا. جیسے والد صاحب ہمارے کے ڈی اے میں تھے تو وہاں تو بس جلسہ چلتے, اپنے امپلائیز کو بھی تنگ کرتے ہیں وہ لوگ. ان کو بھی وہ رشوت کھانے کا چکر ہوتا. اپنے امپلائیز کا بھی کام ہوگا نا تو ان سے کچھ لے کے کھائیں گے, کچھ لیں گے تو پھر کام کریں گے ان کا. لیکن اسٹیٹ بینک میں یہ سب نہیں تھا, بہت اچھا تھا. لیکن آخر میں جس زمانے میں ہینڈ شیک اس زمانے میں پہلی دفعہ چیٹنگ کی اسٹیٹ بینک میں, کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ چیٹنگ کی. تو ہمارے گورنر آئے تھے یعقوب, گورنر یعقوب, سن رہے ہوں گے, سنیں آپ جا کے, مجھے کیا ڈر, میں تو پینشن لے رہا ہوں. اچھا. تو گورنر یعقوب نے آ کے اس وقت یہ نہیں فرسٹ ٹائم جو فراڈ کیا اسٹیٹ بینک نے اپنے امپلائیز سے, یعنی وہ آنے کے بعد ہے 97 کی بات ہے, مجھے 28 سال ہو چکے تھے. تو 97 میں انہوں نے ہر امپلائی کو, ہر آفیسر کو, ہر امپلائی کو 2 پیج کا لیٹر دیا الگ الگ انڈیویجولی. اچھا. ہاں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہم نے یہ پلان بنایا ہے اس کا گولڈن شیک ہینڈ, اور یہ آپ کو دیا جا رہا, اور اس میں انہوں نے یہ دیا آپ کو اتنے سے پیسے ملیں گے. اس زمانے میں 12 لاکھ کی آفر کی تھی ہمیں 97 میں, صحیح. 12 لاکھ آپ کو ملیں گے, اور یہ ہے, اور اس میں یہ آپشنل ہے کہ آپ چاہیں لیں یا نہیں لیں. لیکن اگر آپ نے نہیں لیا, آپ کو یہ موقع دیا جا رہا, تو ہم بعد میں ایک سرپلس پول بنائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے, اور آپ کی پے 1/3 کر دی جائے گی. اور اس کے بعد بھی اگر ہم آپ کو سمجھیں گے کہ آپ مطلب ضرورت نہیں ہے آپ کے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, تو ہم آپ کو ایسی فارغ کر دیں گے. مطلب دھمکی والی بات ہے نا, ڈرانے والی. ہاں, مقصد یہ ہے کہ جان چھوڑیں. ہاں, جان چھوڑیں, مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ کر کے آپ زور دے رہے ہیں سب کو. یہ اس پہ لوگ ڈر گئے سارے اسٹیٹ بینک والے. اور ظاہر اب پھر ایک بات یہ مشہور کر دی انہوں نے کہ جن کی سروس جو ہے 25 ایئر سے زیادہ, ان کو تو بہت خطرہ ہے کہ ان کو تو یہ لازمی ریٹائر کریں گے. بھائی 25 پہ پینشن دینی ہوتی ہے نا, 25 سے کم میں پینشن نہیں دیتی ہے. تو ہماری بھی 28 سال ہو گئے تھے, بھر دیا ہم نے, اور ہمارے سارے جتنے ساتھی تھے آفیسر سب نے بھر دیا. اور اس کے بعد جب دے دیے, ہم نے دے دیا. اچھا یہ بھی رکھا تھا انہوں نے کہ آپ اپلائی جو اپلیکیشن دے دیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے, وہ بینک کے اس پر ہے کہ وہ اپروو کرے اس کو یا نہ کرے. یعنی وہ چاہے تو آپ کو روک بھی سکتا ہے اور چاہے تو ایکسیپٹ کر بھی سکتا ہے. تو خیر وہ ساری وہ جب چلی گئی, اس کے بعد ڈیٹ نکل گئی, اور اس کے بعد انہوں نے پہلے مشہور یہ ہوا تھا, جگ اخبار میں بھی آیا تھا کہ بھائی وہ کیا یہ کیا ہے, بینک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو لوگ 52 ایئرس اینڈ ابو کے ہیں نا ایج کے, مطلب جو بوڑھے لوگ ہیں 52 اینڈ ابو, تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا ریٹائرمنٹ, اور جو کم ایج والے ہیں ان کو روکا جائے گا کہ ان کا بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, کام کریں وہ. تو جب یہ اخبار میں آ گیا جنگ میں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو بچ گئے. میری ایج کم تھی, 52 سے 49 کا تھا, میں 48-49 کا تھا. تو میں نے کہا میں تو بچ گیا. بلکہ PNST میں ہمارے وہ حمزہ صاحب تھے اور رشتے کے ماموں, انہوں نے فون کیا کہ بھائی تم تو بچ گئے یار, تم تو ایج کم ہے. میں نے کہا لیکن یہاں بینک میں دوسری خبر اڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ اور چکر ہے, اخبار میں غلط خبر دی ہے, یہ کچھ چینج کر رہے ہیں پالیسی. تو اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کا دوسرا سرکولر آ گیا کہ نہیں بھائی, جو لوگ بڑے تھے نا گئے ہوں گے ان کے پاس کہ بھائی ہمیں نہیں جانا, یہ کیا کرنا.
تو پھر وہ جا کر کے انہوں نے الٹا کر دیا کہ جو لوگ 52 اینڈ ابو ہیں ان کو روک لو اور جو 52 سے کم کے ہیں ان کو جانے دو. صحیح. تو چونکہ ہم جلدی پروموٹ ہو گئے تھے بہت ہی آگے اس میں، تو میں تھا اور ایک اور لڑکا، ایک اور صاحب تھے ہمارے ایج کے ہی، عباس، پہلے تشریف تھے بیچارے، تو وہ اور یہ بس دو جو ہم لوگ تھے ہائی گریڈ میں یہ پھنسے. باقی سارے نیچے والے لوگ جنہوں نے بھر دیا تھا، جو جن کی ایج 52 سے کم تھی، ان سب کو فارغ کر دیا. ان کو تو بیچاروں کو پینشن ملی تھی، ہمارے خیر پینشن ملی ہم لوگوں کو. تو یہ سب نے دھوکہ دیا اسٹیٹ بینک. تو میں ابھی یہ بولتا ہوں یہ دھوکہ دینے کی بات ہوئی. ہاں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بنایا، کوئی سرپرست وغیرہ کچھ نہیں. پھر انہوں نے نئے اسکیل دیے یہ کرے خود پہ بڑھا کر کے جلانے کے لیے. اچھا پھر ہمارے ساتھ ایک کنڈیشن اور رکھی کہ صاحب آپ کو ہم فوراً فارغ نہیں کریں گے، آپ نے ٹھیک ہے بھر دیا، اپروو ہو گیا، آپ 15 دسمبر تک کام کریں گے. تو ہم نے کہا چلو بھائی، اب تو ظاہر غصہ آ رہا تھا، ہمیں کام تو کیا ہم نے 15 دسمبر تک. پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم 15 دسمبر تک آپ کو نئے ریٹ سے ہی دیں گے. تو ظاہر 15 نئے ریٹ سے جب ہمیں نیا اسکیل آ گیا تھا تو اچھی پے ملی. تو بعد میں لیکن ہمارے یہاں ایک اسٹیٹ بینک میں تھے نسیم احمد شاہ، وکیل بھی بنا ہے آج کل، نسیم نام سنا ہوگا. تو وہ تھے، انہوں نے پھر ایسوسیشن بنائی، کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں ہم لوگوں کی سب لے کر کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب جب ہم نے 15 دسمبر تک کام کیا ہے تو ہم 22 نومبر والی پے کیوں لیں گے؟ آپ نے کام تو کرایا ہے 15 دسمبر تک، اور 1 دسمبر سے ہاں، اور 1 دسمبر سے آپ نے نیا اسکیل دیا تو ہمیں ایریا نئے سے دیا جائے. تو پھر وہ لڑے نا، تو پھر جا کے وہ بڑی مشکل سے جیتے ہم. تو پھر یہ ان کو 12 لاکھ اور دینے پڑے، پہلے 12 دیے تھے. تو یہ مطلب مقابلہ چلتا رہا ایسے. باجی ہمارے ملک کا جو ہے یار ہے ماشاء اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اصل میں اس کو جو ہے صحیح طریقے سے کوئی چلا نہیں پایا، چلا نہیں پایا. بدقسمتی ہماری. وہی ہے نا، دیکھا ہمارا آج جو ہے یہاں کوئی سیاسی تو نہیں ہے، ہم تو ماشاء اللہ ادب کے حوالے سے بیٹھے ہیں بات چیت اچھا کرنے کے ہاں. لیے. حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی آمد سے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگے. بچوں ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے تو پلیز. اچھا، یہ تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے جو اعزازات وغیرہ کا تو میں نے بتایا نہیں. تو یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2005 میں یہ حکومت سندھ کی جانب سے 1 لاکھ روپے کیش ایوارڈ دیا گیا تھا 2005 میں، اور پھر نغمات پاکستان پر صدارتی ایوارڈ ملا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک آدمی ادبیات پاکستان اعزازی انشورنس پالیسی دی گئی S74، اس کا نمبر تھا. اور مہاراشٹر انڈیا کی اردو کے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 51 پر ایک نظم شامل کی گئی، سردی کا گیت، وہاں سرکاری سطح پر انڈیا میں. اور جموں کشمیر کی درسی کتاب ہے رہبر اسلام حصہ سوم، اس میں صفحہ نمبر 3 پر نعت. اور یہاں پنجاب، پاکستانی پنجاب کی درسی کتاب میں ایک نظم مکتب اور ایک نعت پیارے نبی ہمارے، یہ بھی شامل کی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2 درسی کتابیں شائع کی ہیں، اور مجھ سے NOC لے کر دونوں کتابوں میں میری ایک نعت شامل کی ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. انہوں نے NOC بھی لیا کہ تاکہ کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہو. اور کسی نے تو خیر NOC نہیں لیا، لیکن یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے ہی زیادہ قانون جانتے ہیں. تو انہوں نے پہلے مجھے لیٹر بھیج کے NOC لیا، پھر وہ کیا. اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، اور یہ بھیل انٹرنیشنل ادبی سنگت ننکانہ صاحب کی طرف سے گولڈ میڈل، اور گولڈ میڈل لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، قطع تاریخ ایوارڈ. قطع تاریخ سے بھی دلچسپی ہے نا، ویسے قطع تاریخ ایوارڈ بھی دیا انہوں نے، کہ بہت لکھواتے رہتے ہیں مجھ سے یہ. اور ہم زبان سعودی عربیہ کی جانب سے عالمی مشاعرہ ایوارڈ، عالمی سیرت کوئز مقابلہ میں ورلڈ چیمپئن کا اعزاز اور اسناد. اور یہ ادبی جریدے بیلاگ کے 2 خصوصی شماروں میں خود نوشت و خصوصی گوشے کی اشاعت. اور ایک عالمی ادبیات پاکستان کے جو اہل قلم ڈائریکٹری 2008 میں شائع ہوئی تھی، تو صفحہ 71 پر اس میں کوائف ہے. اور جامع اردو انسائکلوپیڈیا جلد سوم، اس میں صفحات 83 اور 84 پر تعارف کوائف کے اشاعت. جامع اردو انسائکلوپیڈیا جو شیخ غلام علی انڈسن لاہور نے شائع کی ہے، تو اس میں یہ بھی وہ ہے. اور ایک انٹرنیشنل سوسائٹی آف پوئٹس امریکہ کی ڈائریکٹری 2007، اس میں بھی شامل کیا نام.
اس میں پورے واہ ورلڈ کے شاعر ہیں. تو یہ سب کیا بات. اس کے اندر یہ ہے. تو بچوں کے لیے بس یہ ہے کہ بچوں کو، اور خاص کر جو یہاں جو لوگ ہیں یعنی مغربی دنیا میں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں کہ اردو زبان کو بھلانا دیں بچے. کہ یہاں جو ہے اردو کی طرف مائل نہیں ہوتے بچے جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. اور یہاں جو ہے، لیکن ہماری جو دوسری بیٹی ہے اس نے بڑا ٹرین کیا ہوا بچوں کو. جو بچے یہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، ڈنمارک میں تھی وہ، ڈنمارک سے آئی، تو اس کے بچے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، اتنی صاف، حیرت ہوتی ہے کہ پیدائش یہاں کی ہے ڈنمارک کی. اور خاص کر جو بیٹی جو ہے چوتھی، وہ تو پوچھ کے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، بڑی ایسی اردو بولتی ہے. چھوٹی ہے ابھی 7-8 سال کی، لیکن بہت اچھی اردو بولتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اردو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو مطلب یہ ہے اس کا رسم الخط کے ساتھ اردو کو پڑھنا چاہیے. اب جیسے یہ مجبوری ہے، لوگ لکھ رہے ہیں رومن میں لکھ رہے ہیں، یا جیسے انڈیا والے کر رہے ہیں، انڈیا بھی اردو کا دبانے کے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سنسکرت میں لکھتے ہیں، اپنے دیوناگری میں لکھ کر کے، اور اس کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بھی اردو ہی ہے. دیکھیں نا، جو انڈیا کی انڈین فلمیں بنتی ہیں یا جو وہ ہے جو بولتے ہیں تو اردو ہی تو ہے. وہ صرف 2-4 لفظ فرق کر لیں گے، سماچار، پریوار، اس سے کیا ہوگا؟ اردو میں تو سب بہت زبانوں کا الفاظ شامل ہیں نا. پھول بھی کہتے ہیں، گل بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں، غنچہ بھی کہتے ہیں، کلی بھی کہتے ہیں، تلوار بھی کہتے ہیں، سیف بھی کہتے ہیں. تو مطلب تو ہر زبان میں کئی الفاظ ہوتے ہیں. تو انہوں نے قصداً جو ہے انڈیا والوں نے اس کا رسم الخط بدلا ہوا ہے. اگر وہ یہی الف بے والا اردو کا رکھے نا تو یو این او میں پھر اردو ذرا اور اوپر چلی جائے گی، ورلڈ وائڈ اور چلی جائے گی. چونکہ سارا آبادی وہ ہندی کا کہ وہ ایک علیحدہ زبان بن گئی، اور اردو خالی پاکستان کی رہ گئی. تو قائد اعظم کو اسی لیے، چونکہ ان کو پتہ تھا اردو رابطے کی زبان ہے، اس لیے ان کو اردو نہیں آتی تھی، کاٹھیاواڑی بولتے تھے، کاٹھیاواڑ کے تھے. لیکن ان کو سمجھ گیا تھا کہ اردو ایسی زبان ہے رابطے کی ہے. تو پورے بر صغیر میں، اور اب تو دیکھیے آگے بھی عرب وغیرہ، سعودی عرب میں بھی، اور چائنا، ترکی، ہر جگہ کچھ نہ کچھ سمجھنے والے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں، اردو کو رکھنا قومی زبان. تو بس یہ کہ ہم اردو، آپ کے شکر گزار ہیں حضور، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ، سلامت رہیے. تو سامعین، آج آپ نے دیکھا، آج آپ نے سنا جناب تنویر احمد صدیقی صاحب، تو جو کہ تنویر پھول کے نام سے مشہور ہیں. ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اور اپنی قیمتی آراء جو ہے آپ لوگوں نے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. کمنٹس کی شکل میں ہمارے چینل پر جا کر اپنی تجاویز بھی آپ لوگوں نے پیش کرنی ہے کہ ہم مزید اس پروگرام میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ایک بار آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ عزیز. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہم ایک بار پھر پھول صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. بہت شکریہ، بہت قیمتی شکریہ، وقت میں سے ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ دیا. حضور بہت شکریہ، سلامت رہیے. بہت شکریہ. بہت آمین ساری آمین. دعائیں آپ آپ کے بھی لیے، سلامت نیک رہیں. تمنائیں آپ آمین کے لیے ہیں. انشاءاللہ زندگی میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ حضور، ماشاءاللہ اچھا لگا آج کا. اس میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ اب میرا سلسلہ یہ ہے کہ 40 سے 50 منٹ تک ہی ہاں، ہمارا تو میرے خیال پروگرام، میں ہو گیا ہے، 40 منٹ تو ہو چکے وہ ہیں. 40 سے 50 منٹ کا ہو گیا ہمارا. 50 تو ہو ہم گئے نا. اگر آگے بڑھتے ہیں نا، زیادہ لمبا کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہے پھر زیادہ ہاں دلچسپی کھو سنتے نہیں. دیتے ہاں ہیں، نہیں، صحیح ہے. بس 50 منٹ سنتے بہت ہے. نہیں ہیں. ہاں بالکل صحیح. ہاں 40 سے 50 منٹ چلیے بہت ہوتے ہیں. چلیے. بلکہ میں نے کل گلیانہ صاحب کا 2 دن پہلے کیا ہے، تو میں نے آدھے گھنٹے کا ہی رکھا ہے. آدھے گھنٹے میں ہی میں نے ان سے وہ ساری باتیں جو جاننا چاہ رہے تھے لوگ، وہ سب پوچھ لی، اور ساتھ میں جو ہے ان کے کلام بھی جو ہے وہ شامل کروا دیا. کراچی میں وہ دیکھتے کرتے ہیں تھے ایک بیٹر ون ٹی وی، پتہ نہیں ابھی بھی چل رہا پروگرام. میں گیا تھا یہاں سے نا، تو ان کا بڑا لمبا پروگرام ہوتا تھا، 3 گھنٹے کا. اور بلائے پہ تھا رات میں، تو سمجھے رات بھر بیٹھ رہے تقریباً 3 گھنٹے. 11-12 بجے سے بٹھایا، 2 بجا دیا تھا انہوں نے. پھر گھرانے میں پریشانی بھی، میں گاڑی واڑی خیر وہ نامات لے کے گئے تھے اپنی گاڑی، تو ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے کا پھر وہ بچے نے اس کو، بیٹے نے اس 7 قسطوں میں کر کے پھر یوٹیوب میں ڈالا. ظاہر ہے 3 گھنٹے کا پروگرام تھا وہ. ہاں صحیح بات. تو اتنا بڑا پروگرام اتنا بڑا تو پھر یہ ہے کہ لوگ اتنا سننا بھی، یا تو پھر قسطوں میں سنیں، ٹکڑے کر کے. اکٹھے کون 3 گھنٹے بیٹھ کے سنے گا.
बहुत آج मसला है। کل جو زمانہ چل رہا ہے مہنگائی کا، نفرت نفسا نفسی کا، ہاں نفرتوں کا، تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ. وقت نہیں ہے. اچھا ایک اور بات ہے، فضولیات دیکھتے رہیں گے، ہاں کئی کئی گھنٹے دیکھتے رہیں گے، ہاں فضول بکواس دیکھتے رہیں گے، وہ ادھر دیکھتے ادھر کی رہیں گے. چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں گے. ہاں کوئی ادب کی کوئی اچھی چیز، کوئی جو ان کے پلے پڑ جائے، کچھ وہاں سے سیکھ جائے، بہت کم لوگ ہوتے نہیں ہیں نہیں وہ دیکھنے نہیں والے. دیکھتے. ہاں اور وہ بھی اگر ہم لمبا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اکتا کے اکثر جو ہے نا وہ بند کر کے بھاگ جاتے بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو ہے. ہیں. ہاں ایسے ہی. تو بات چلے وہی ہے نا حضور کہ بہت شکریہ، اچھی سلامت رہیے. چیز. آج آپ کی جو ہے میں نے نیند خراب کی، اب آپ کے سونے نہیں کا ٹائم ہوگا. نہیں نہیں میرا اب تو خیر جاگنے ہو کا گیا. ٹائم ہے اور آپ کے سونے کا ٹائم ہاں ہے. کل صبح پھر ان کا پروگرام ہے اپنے تبسم بہن کا. تو ان کا بھی یاد خیر ان کو میں نے نہیں بتایا کہ آج رات میں ادھر بھی ہے. صحیح صحیح. کل ان کا وہ ہے نا وہ جو جمعرات کو ہوتا ہے. کیا پہلے تو نظمیاں کرتی تھی نا، اچھا لیکن اب تو خیر پابندی ہٹا دی ہے کہ نظم غزل کچھ بھی. اچھا اچھا اچھا. کل جمعرات کو نے رکھا ہوا ہے. اور جمعے کو شاید وہ ہے بشرا فرخ پشاور والی جو ہے ان کا کوئی جشن منا رہی جی جی. ان کا. اچھا ہاں جمعے کو بھی. میں نے کہا جمعے کے دن تو آپ کو بتا دیا ہے جلدی فارغ کرنا پڑے گا. صحیح جمعے کے دن تو ہم ظاہر صبح اتنا نہیں بیٹھ سکتے نا کہ وہ نماز کا ٹائم ہونے صحیح لگتا ہے، پھر وہ محسن صاحب بھی چلے جاتے ہیں. صحیح صحیح یہ صحیح. سلسلہ ہے. چلیں حضور بہت شکریہ، سلامت رہیے، آپ آرام فرمائیے. اچھا انشاءاللہ اس پھر پہ ملتے ہیں کوشش شام کی تھی آپ نے؟ اب تو ذرا پرسنل بات ہے. یہ ممتاز ملک کا ان کا کیا زیبی صاحبہ کا کیا چل رہا ہے؟ زیبی بہن یہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں نا چکر کی شروع ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے کہ ممتاز ملک نے پنجابی لسانی پروگرام شروع کیا پنجابی کا. اس پہ تو کوئی جو رگڑا نہیں تھا، یہ تو کر رہی تھی. بلکہ مجھ سے نام بھی لیے، مجھے بھی لکھا تھا کہ آپ کیا کوئی دوست ہیں پنجابی شاعری کرتے ہیں؟ تو میں نے کئی کے نام دیے. وہاں لاہور میں رکھے پروفیسر رمضان شاہد، پہلے ہمارے ساتھی لکھتے تھے، بچوں کے لیے بھی لکھتے تھے. اب وہ زیادہ تر صرف پنجابی کہتے ہیں پروفیسر رمضان شاہد. بلکہ میں اچھا دکھا رہا ہوں، یہ اس پہ دیکھیں نا نا، یہ جو میری کتاب رش کے باغ میں آئی تھی تو انہوں نے پنجابی میں لکھ کے دیا تھا. یہ دیکھیے پنجابی میں چھاپا میں نے. صحیح اور صحیح. یہ اس پر پورا انہوں نے اپنا پیشلت بھی پنجابی زبان میں لکھ کے دیا تھا. میں نے چلو یہ اچھی بات ہے. تو یہ دیکھیں. بس وہ کچھ لوگوں نے نہیں تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا. کہتے لگائیں زیبی آپا کو کوئی لسانیات کی طرف آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ہاں تو یہ ہے فلاں ہے. نہیں نہیں تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے تو اردو کا بھی شروع کر دیا تھا کہ ایک پروگرام اردو کا بھی کریں گے. یہ دیکھیں نا، یہ رمضان شاہد، یہ جنہوں نے لکھا ہے تنویر پھول تھے وہ تھی شاعری، پورا پنجابی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. اس کا وہ میں شامل کیا اس کے. تو میں نے ان کا نام دیا تھا. میں نے کہا بھائی یہ پنجابی شاعری کرنے لگے ہیں اور یہ بہت خوش رہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی شاید میں نے ان کا نام نہ کچھ باتیں ممتاز بہن نے ایسی کہیں، میسیجز ایسے کیے جن میں جو ہے وہ میں مجھے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہاں وہ یہ بتایا انہوں نے بتایا نا. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سمجھایا. میں نے کہا بھائی مجھ سے تو تعلقات صحیح ہیں، اب مجھ سے میرا تو میں نے عزت بھی اور کر. گلیانہ صاحب نے نا ایک دن ان دونوں کو میں نے بڑا سارا دن لگایا، ممتاز بہن کو سمجھایا، زیبی آپا کو سمجھایا، ان کے ہماری بات چیت چلتی رہی. شام کو ہم نے ان کو اکٹھا کیا کہ چلیں اکٹھا کر دیں ان کو جو ہے نا صلح کروا دیں. تو ہم صلح کے لیے بیٹھے تو صلح کے درمیان ہی جو ہے ممتاز بہن نے وہ پھر دوبارہ وہی باتیں شروع کر دی. وہ دیکھا تھا میسج بعد میں پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا کہ معافی مانگے میری جوتی، معافی مانگے میری جوتی کیسے لکھ دیا. صاحب کا ہی برہم رکھ لیتی مگر ہاں انہوں نے ہاں کچھ ایسا نہ کیا، الٹا جو ہے نا عجیب عجیب باتیں اور گالیاں اور شروع کر دی. ہاں بڑا دکھ ہوا کہ دیکھیں ایک ادیب ہے، ادیبہ ہے، ہاں پڑھی لکھی ہے ادب اور ماشاءاللہ. اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے. تو جتنا بھی آپ کو اختلاف ہو کسی کے ساتھ تو کم از کم بات تو تھوڑا سا اس میں ہاں بد کلامی نہیں کرنی چاہیے نا، بد کلامی نہیں کریں، بد کلامی نہیں کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی ہاتھ جوڑ کے ہاتھ معافی تھوڑی مانگے گا. اگر آپ کسی سے فون کر کے سلام دعا کر لیں تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی غصے میں بول دیا تو ختم ہو گئی بات. ہوتا ہے نا، کوئی ضروری تھوڑی کہ آپ جا کے واقعی معافی مانگیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ جا کے سلام کر رہے ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ میں معذرت کروں گی، معذرت کی بجائے اور پھر گالیاں اور کرنی شروع کر دی. ہاں دکھ ہوا اس بات پر. اس کے بعد پھر بات یہاں تک نہیں رکی. پھر ممتاز صاحبہ نے گروپوں میں لگانا شروع کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر تنگ آ کے گلیانہ صاحب نے انہیں گلوبل سے سائٹ پہ کر دیا کہ الگ سائڈ پہ ہمارے لیے مسائل کے لیے. بس یہ صورتحال ہوئی. میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور وہ ہو جائے. بڑی منتیں ترلے کی میں نے زیبی صاحبہ کے بھی اور وہ ممتاز صاحبہ کے. زیبی صاحبہ کی بڑا پن ہے، اس نے میرے بات مان لی. میرا جو ہے
مان رکھ لیا, لیکن ممتاز بہن نے جو ہے وہ بڑا نہیں کیا وہ کیا. مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ اس کو کم از کم کل صاحب آپ مجھے اور کسی اور بندے کو بٹھائے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے صلح ہو اور میں جائے. آپ کے منہ پر ہی گالیاں دینا شروع کر دوں, ہاں تو بری تو پھر میں تو تو اس کو تو گالیاں نہیں دے رہا ہوں, میں تو پھر آپ کی عزت کو خراب کر رہا ہوں. ہاں صحیح بات ہے. اور کیا, ہاں کہ اگلا آپ تو بھی یہ سمجھے گا کہ یہ فوج سمجھے صاحب گا نے کہ مجھے میری اس کوئی بندے عزت سے نہیں ہے. گالیاں ہاں دلوانے کے بالکل. لیے یہاں ہاں اکٹھا کیا ہے. ہاں حالانکہ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرسنل تو بات ہے. یہ خیر واقعی بد ریکارڈنگ بختی ہوتی ہے. ریکارڈنگ سے کاٹ دیجیے گا جو بات بتا رہا ہوں. تو یہ ممتاز سے نہیں, یہ تو تو صاحب بچ کہہ رہے ہیں, یہ تو غیر پارلیمانی بات کیا ہے. غیر بچہ بات ہے. گرفت والے بھی تو بات والے بھی. ممتاز کا یہ وہ تو ہے میں نے کہ ایڈیٹنگ اصل کر میں لیا نا یہ صاحب تو کہہ رہے انہوں نے بتایا ہے ان کی والدہ پنجاب کی ہیں. والدہ پنجاب کی تھی ان کی, نہیں والد پنجاب کے تھے. والد پنجاب کے تھے, والدہ تو ادھر کی ہیں پشتو والی سرحد کی. اور یہ اپنے صحیح. والد سے بہت ناراض ہیں. یہ آپ نے اچھا. سنا ہو کبھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 بھائی اکیلی بہن. تو والد تو وہ کوئی چودھری ٹائپ تھے پنجاب کے, وہ بڑے سخت تھے لڑکی کے معاملے میں. تو انہوں نے وہ تو بہت صحیح ذلیل کرتے تھے بیٹی کو. وہ کہنا ماں پہ بھی صحیح ناراض صحیح. ہوتے تھے, کنٹرول میں کہتا پڑھنے نہیں دیا ان کو کہ نہیں اسکول نہیں جائے گی, کیا کرے گی پڑھ کے. اور بھائی بھی سب باپ صحیح. کے ساتھ تھے, مطلب وہ مرد اور عورت والا چکر تھا ان کا. تو یہ تو کہتے ہیں ان کی قسمت اچھی تھی, کہیں وہ شادی ہو گئی فرانس پہنچ گئی تو شوہر تو صحیح مل گیا. یہ بتا صحیح چکی ہیں صحیح سارا صحیح. یہ, کہ ورنہ ان کو تو بہت دبا کے اچھا. رکھا ہوا تھا یہاں. تو صحیح صحیح. اسی وجہ سے شاید ان کی چلے کچھ اللہ ہدایت دے حضور ان کو. ہاں کچھ شاید ہماری مزاج میں کوشش شاید وہ یہ جارحانہ تھی کہ پن. گلوبل کا جو اتنا بڑا نام نکلا ہے, اتنا بڑا ہاں وہ اوپر جا گیا ہے, تو اس کو بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے. خرابی ہونی اس میں جو چاہیے. ہے اور کیا, صحیح الفاظ بات جو ہے. ہے یہ خراب کر دیتے ہیں. تو خیر اسی طرح اختلافات ہوتے ہیں, نئی تنظیمیں بنتی ہیں, نئے سلسلے بنتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک سلسلہ بنا لیا, لیکن وہ کب تک چلے گا میرا خیال نہیں ہے. وہ کب تک رات کا مار پائیں گی. وہ اپنا گھریلو خاتون جو ہے نا, اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں, گھر کے بھی مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے. لنک لینا, یہ کرنا, وہ کرنا, فلاں کی منت, فلاں کا ترلا, آخر ایک دن تک جائیں گے. نہیں وہ یہاں جڑی تھی کچھ ماشاء لوگ اور اللہ, جو تو یہاں ایک کچھ اور لوگ جو ہیں جو ذرا اتنا پسند ہے نا, وہ لوگ شاید اور ان کو وہ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. نہیں. وہ دیکھیں, وہ ہر طرف سے لوگ ہو جاتے ہیں. جب اس ہاں طرح کے معاملات ہوں تو جب وہ لوگ تو دونوں طرف سے ہو جاتے ہیں. پھوٹ پڑتی ہے تو تماشا کوئی دیکھنے والے ادھر بھی چلے جاتے ادھر ہیں بھی کہ چلا, یہاں کیا ادھر بھی بات چلے ہوئی, جاتے ادھر ہیں. بھی چلے جاتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہوئی. اب تو دیکھیں ہوتے نا رہتے ہیں. اسلامی تاریخ دیکھیں نا, وہاں بھی تو یہی ہوا نا. ہاں خلافت جی. راشدہ میں کیا ہوا, حضرت علی کرم اللہ جنگ جنبل جنگ سے کیا تھا, صحابہ تھے, پھر بھی آپس میں دونوں طرف تماشے ہو رہا تھا اس ہاں زمانے. جی, تو بالکل. اسلامی تاریخ دیکھیں ایسے اٹھا ہی کے, بعد میں بھی ایسے ہی عباسیوں ہے. کے زمانے میں اس میں بھی اب ہارون رشید اور کے بیٹے دونوں امین الرشید مامون رشید دونوں بھائی تھے, باپ کی طرف سے بھائی ہاں تھے جی. نا. وہ لڑے دونوں, مامون رشید مارا گیا, اس کا سر کاٹ کے ہاں بھائی کے جی. پاس آیا. یہ تو بھائی بھائی لڑے. مغلیہ میں ہاں جی. دیکھیے اورنگزیب عالمگیر کے سارے بھائی اس کے دارا شکو اور وہ سب جو تھے براج شجاع سب کو بروا دیا. تو اب دیکھیں نا کیا ہوا, تخت کی خاطر آپس میں گردنیں کاٹی ہیں. تو صحیح. مسلمان تو یہ اقتدار کے اس میں اصل میں ایک چلے حدیث بھی, اللہ ہاں پاک کرم نوازی ایک فرمائے. اللہ حدیث پاک بھی ہے سب نا, کو ایک ہدایت حدیث دے. یاد آ رہی ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت بت پرستی نہ کرے, میری امت پھر دوبارہ بت پرستی نہ کرے. تو جبریل علیہ سبحان السلام اللہ. آئے, انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی 3 دعائیں کی تھیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا تو آپ کی قبول ہو گئی کہ آپ کی امت بت پرستی نہیں کرے گی. مطلب کوئی مسلمان سبحان ہوگا اللہ. دوبارہ بت پرست نہیں بنے گا. وہ سمجھ گیا نا, جو بت پرست اگر مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تو دوبارہ پھر بت کو نہیں پوجے گا. وہ سمجھ گیا کہ بیکار پتھر ہے. تو صحیح یہ دعا قبول ہو صحیح. گئی. اور کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ ہو, جیسے پچھلی قوموں پہ ہوئی سبحان ہے نا, کہ اچانک سبحان اللہ. بادل وہ آگ برس گئی, پتھر برس گئے, آگ لگ گئی یا بندر بنا دیے گئے, اس طرح اجتماعی عذاب نہ ہو. تو یہ دعا بھی قبول ہوئی سبحان دیکھ اللہ. سبحان اللہ. جتنے بھی کرتے ہیں. اور تیسری دعا آپ نے یہ مانی کہ میری امت جو ہے آپس میں خون خرابہ نہیں کرے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. صحیح اور پھر اس پر تھا, صحیح. تو اب یہ پوچھ بھی رہی تھیں, تو میں بھی اسی میں چکتا ہے تاریخ اسلام میں. تو میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ دیکھیں خلافت راشدہ جو ہے 30 سال ہی چلی نا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو 30 سال کے عرصے میں ہی حضرت عثمان غنی کے زمانے سے فساد شروع ہو گیا نا. ہاں جی, بالکل حضرت بالکل. عثمان غنی کا آخری دور جو تھا, ان کو بے دردی سے شہید کیا, یہودی جی قبرستان میں دفن کیا, 4 دن لاش پڑی رہی ان کی. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا, پھر حضرت امام حسن کو زہر دے دیا, پھر کربلا کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا جس کی وجہ سے اتنے ہاں جی. فرقے بن گئے. تو میں نے کہا ہاں ایسا جی. کیوں ہوا, میں بھی غور کرتا تھا اس پہ. تو خیر یہ حدیث تو تھی نظر میں, ہاں جی. لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاں نے جی. کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو میں نے کہا قرآن سے ہاں جی. اس میں ملے گا. تو میں نے قرآن میں آپ دیکھیے
تیسرا پارا جو ہے نا، تیسرا پارا جو ہے تو وہ شروع میں ہی ہے اس میں. تو یہ بھی پوچھ رہی تھیں تبسم میں کہ ایسا دیکھیں اسلامی ظاہر ہوتی ہیں یہ ہے ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا، اور دوسرے بھی بولتے ہیں. تو وہ تیسرا جو ہے میں نے وہ کئی دفعہ میں وہ کر کے تلاوت کر کے ترجمہ بھی بتاتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کلیئر یہ فرما دیا ہے شروع میں تیسرے پارے کے کہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب ہمارے رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا آیا ہے کہ ان کے ماننے والے جو ہیں جو بعد میں بچ جاتے ہیں نا تو وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، کہ دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں. اور ہاں ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ ایک اصول ہے. تو ظاہر ہے اسلام میں بھی ہوا، پہلے بھی ہوتا ہے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے تیسری بار ایسا ہوتا آیا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن وجہ بھی بتا دی کیوں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ اللہ یہ دیکھنا آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو رسول کی تعلیم ہونے کے باوجود اور وحی الہی ہونے کے باوجود کون لوگ ہیں جو اس پر کاربند رہے، اور کون وہ ہے جنہوں نے اس کو چھوڑ کے کفر اختیار کیا، کافر کا لفظ استعمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ویسے تو ہم کافر نہیں کر سکتے تھے کہ کون ہے ویسے وہ کافر سے مراد ہے نافرمان ہے. ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں تھے، لڑے آپس میں تو تھے تو کلمہ گوئی سب، لیکن کافر ہم نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے کہ نافرمان. آخر کافر کے کئی معنی ہیں نا عربی میں، نافرمان کے بھی ہیں، ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں جیسے کفران نعمت، اور جو اللہ کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہے. ہاں مشرک الگ ہوتا ہے، مشرک زیادہ گناہ ہے بڑا. اور مشرک سے بھی بڑا گناہ جو ہے منافق کا ہے قرآن پاک سے، کہ منافق کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، مشرک سے بھی نیچے. تو یہ تو جھگڑا چل رہا ہے نا آج کل قادیانیوں کا کہ بھائی یہ تو منافق ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان بنتے ہیں نا، مسلمان بن کے چھپاتے ہیں بات. نہیں وہ وہی چکر ہے. میں اکثر اختلاف میرا دوست میرے ساتھ الجھ پڑتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا یہ غلط ہے، ان کو مرتد قرار دیا جاتا. ہم مرتد پہ اعتراض کرتے ہیں بعض. شام کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، اور خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں وہی جو ہمارے یعنی اسلام والے کام کرتے ہیں. ہاں وہی دھوکہ دیتے ہیں نا. اس کا نبوت کی بات آتی ہے تو اپنا مسیح موعود نکال کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کینیڈا ان کو مرتد قرار دیا جاتا ہے. یہ مرتد ہوتے تو ہاں، لیکن مرتد میں اب کیا چالاکی کی انہوں نے، مرتد کا یہ چالاکی یہ کی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں مرتد کی تعریف کیا ہے. مرتد کی تعریف یہ ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور بعد میں اسلام چھوڑ دے، یہ کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے باپ دادا سے وہ چلو مرتد ہو گئے تو مر آ گئے کتنے عرصے سے ہے نا. اب جو ان کے بچے ہیں وہ تو پیدائشی قادیانی ہے نا، تو بولتے ہیں مرتد کہاں سے ہوئے. کہتے ہیں وہ تو ہے نا. دیکھیں نا ان کے بچوں سے پوچھیں، کلمہ سنائیں گے آپ کو، نماز نہیں تو منافقت ہے نا، منافق. ہاں منافق ہیں، یہ منافق ہیں کہ یہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. یہ بھلے اپنے کو یہ مسلم کہنا چھوڑ دیں، کوئی ان سے کچھ نہیں کہے گا. مسلم کہنا چھوڑ دو، احمدی کہنا چھوڑ دو. احمدی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ احمد تو رسول اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا. سورہ صف میں احمد اور محمد دونوں آپ کے نام ہیں. محمدی، احمدی، مصطفی سب مسلمان ہیں جو ان کو ختم نبوت پر یقین ہے. ان کو تو احمدی بھی نہیں کہنا چاہیے. میں نے لکھا تھا اس پر تو ایک قادیانی بگڑ گیا تھا کینیڈا کا، ارے صاحب آپ تو ہمارا نام چھین رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کا نام تنویر پھول ہے، ہم پھول ہٹا کے کچھ اور لگا دیں آپ کو کیسا لگے گا، کوئی خراب لفظ لگا دیں. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہے امریکہ کینیڈا میں ہمیں کتنی آزادی ہے. وہ سمجھ رہا تھا میں پاکستان میں ہوں، حالانکہ میں تو ہی تھا بیٹھا. تو ہم یہ سب پاکستان کی شرارت ہے. اور یہ چلے حضور بہت شکریہ، سلامت رہیں، چلتے ہیں. میں نے آفس جانا ہے، ابھی تیاری کرنی ہے آپ نے. اچھا جی جی ہاں جائیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ حضور. ہاں یہاں 1:15 ہو رہا تو آپ کے یہاں 10:15 ہاں 10:15 ہو گئے پاکستان میں. 10:15 ہو گئے. ہاں 10:15 ہو گئے ہیں. 10:15 ہو گئے. ہاں بلکہ 10:20 ہونے والے. ہاں یہاں 1:20 ہونے والے. ٹھیک ہے بھائی، 3 گھنٹے کا فرق الٹا. چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. بند کر.